اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب یہ منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقین سے اپنی شان کے مطابق استہزاء کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہذا نہ تو ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی، جب اس آگ نے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہوں اور بادل کی گرج ہو اور بجلی کی کڑک ہو تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کے باعث، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کی طاقتوں کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، تو کسی کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی سچائی کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں،
جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر شے کی مثال بیان فرمائے، لہذا جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اس مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس سے وہ صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ پیو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور جس عیش و آرام میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، اور پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں، اور مجھی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور بے شک اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بغیر اذن الہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات عطا کی، وہ تمہیں بری طرح اذیت پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم بن گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو بطور معبود اختیار کر کے، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور فرمایا تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ان سے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا، اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم ان قریب نیک لوگوں کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالی، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یقیناً ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی۔ ہم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اس کا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس چیز کی جگہ جو عمدہ ہے؟ جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ تو بے شک تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی اور سابی ہیں،
ان میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ پھر اس وعدے کے بعد تم پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم انہیں خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کیا تھا، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ بولے، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھئے، وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو اس پر عمل کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگے، اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھئے، وہ واضح طور پر ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو جس کی رنگت تیز ہو، وہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ اب کہنے لگے، اپنے رب سے پھر ہمارے لیے پوچھئے، وہ ہمارے لیے واضح فرما دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ یہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بالکل سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس متعین گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا وہ بات جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اس مقتول کے جسم پر گائے کا ایک حصہ مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید تم سمجھو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی، بس وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور اس لیے کہ بے شک کئی پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اسے بدل دیتے تھے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا تم ان مسلمانوں کو حقائق بتاتے ہو جو تمہاری کتاب میں اللہ نے تم پر واضح کیے ہیں، تاکہ وہ ان حقائق کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنائیں؟ تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس معاوضے کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے چند دن کے سوا ہرگز نہ چھوئے گی،
آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں، جس نے بڑی برائی کی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم میں سے چند کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر یہ تم ہی تو ہو جو اس عہد کے بعد اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو چھڑانے کے لیے ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے سے کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے یہ حرکت کرے اس کی سزا یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں لوٹایا جائے گا، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور ہم نے ان کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے ان کی روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے تائید کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لائے جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم اکڑ گئے؟ پھر بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل یعنی شہید کرتے رہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، پس ان میں سے کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی وہ کتاب قرآن جو اس تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جنہیں وہ خوب پہچان چکے تھے، تو جانتے بوجھتے ان کا انکار کر دیا، تو ایسے کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے نازل فرمایا، محض اس ضد میں کہ اللہ اپنے فضل میں سے وہی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ دوسری کتاب یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب حق ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے؟ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور تمہیں حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور بعد میں کہا ہم نے نہیں مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑے کا تقدس بسا دیا گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے بہت بری ہے وہ بات
جس کا تمہیں تمہارا ایمان تلقین کرتا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے دیگر لوگوں کے سوا، تو پھر موت کی تمنا تو کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود کو ضرور پائیں گے زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی زندگی دی جائے، اور یہ طویل عمر کا مل جانا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واضح آیتیں نازل کی، اور ان آیات کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کسی ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے ڈال دیا اللہ کی کتاب کو ایسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اور ان یہودی لوگوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ہیں ہی آزمائش، پس تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس بات کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت کا کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ کاش کہ وہ حقیقت جان لیتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا۔ کاش کہ وہ یہ بھی جان لیتے۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھتے وقت رائنا مت کہا کرو، اور کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو اس آیت سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال پوچھو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا تو یقیناً وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں،
محض حسد کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور انہوں نے کہا جنت میں سوائے یہودی یا نصرانی کے ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی خیالی اور باطل آرزویں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو آسمانی کتاب کا علم نہیں جانتے۔ تو اب قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اس کے پاک نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں کہ ان مساجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم جس طرف رخ کرو گے تو وہیں اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، نہیں بلکہ وہ اس تہمت سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے بس اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی خاص نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح سے ان کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں۔ یقیناً ہم نے تو آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا رسول بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اور اے مخاطب، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے بغیر اذن الہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند بڑی باتوں سے، تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا۔ تب اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں
اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور تو اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کفر کرے میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما، اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا، اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا، اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ جب بھی ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ فرما برداری اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری اختیار کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی فرما برداری کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی گھڑی آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اہل کتاب نے کہا، تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کرو جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو وہ تو ہیں ہی مخالفت کے در پہ، تو ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اس اللہ ہی کے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیجئے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہو؟
اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان قریب لوگوں میں سے کچھ احمق کہیں گے کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ اب تک تھے۔ آپ فرما دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اور ہم نے وہ قبلہ بیت المقدس اس لیے مقرر کیا تھا جس پر آپ اب تک تھے، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو الٹے قدموں پھر جاتا ہے۔ اور یقیناً وہ بہت بھاری حکم تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یقیناً جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں، وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان اہل کتاب میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو یقیناً تم اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتے بوجھتے چھپا رہا ہے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تو اے مخاطب، تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے، لہٰذا تم دوسروں سے نیکیوں میں سبقت کرو۔ تم کہیں بھی ہو، اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں سے نکلیں تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور یقیناً یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو تو اپنے رخ نماز کے وقت اس مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کریں۔ تو مسلمانوں، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ احسان بھی اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا تمہیں میں سے ایک عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل فرمایا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر دیگر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو وہ حق چھپاتے تھے بیان کریں، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال پر مرے کہ وہ کافر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، وہ چیزیں اٹھائے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند ہیں، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ابھی سمجھ لیں، وہ تب جانیں گے جب وہ آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے۔ بے شک قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ پیشوا جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے اور ان سے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان پیشواؤں سے بیزار ہو جاتے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نہ نکل پائیں گے۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی کچھ نہ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو جو بلانے والے کی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، لہذا جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کی آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اس حق کے چھپانے پر تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہ کرے گا اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے میں عذاب، تو تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے
اور بے شک وہ لوگ جو ایسی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً ضد بازی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ نیکی بس یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنے چہرے پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر، اور اس نے مال دیا اس اللہ کی محبت میں قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کو اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کریں، اور صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی اور تکالیف میں اور جنگ کے وقت۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، اور غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے، البتہ جس کسی کو اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک رعایت اور رحمت ہے، تو جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خونریزی سے بچ سکو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے اور اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ پھر جو اس وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا گناہ کا تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ یہ روزے گنتی کے چند دن کے ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دیں، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں، لہذا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، بے شک میں ان کے قریب ہوں، میں ہر دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم ان کے پاس جا کر اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، تو اس نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب تم ان سے صحبت اختیار کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے نمایاں ہو جائے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت، پھر رات تک روزہ پورا کرو اور بیویوں سے صحبت اختیار نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں تو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اس مال کو بطور رشوت حکام تک پہنچاؤ کہ تم جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے نئے چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے
کہ یہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے، اور مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑیں، پھر اگر وہ تم سے وہاں بھی لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی روا نہیں۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو بے شک اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو پھر اس کا فدیہ ہوگا روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا پھر قربانی کرنا۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو جو قربانی اسے میسر ہو پیش کرے، پھر جو قربانی کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور 7 روزے جب تم گھر واپس آؤ۔ یہ پورے 10 روزے ہوئے، البتہ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے چند مہینے متعین ہیں، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے اور نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم دوران حج اپنے رب کا فضل رزق تلاش کرو، پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیک کمائی کی، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور اللہ کا ذکر گنتی کے چند دنوں قیام مینا میں خوب کرو، پھر جو شخص 2 ہی دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ نافرمانی سے بچتا رہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور جان لو بے شک تم اسی کے حضور جواب دہی کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں اے مخاطب تمہیں بھلی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر قسمیں کھا کر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین جھگڑالو دشمن ہے۔
اور جب اسے اختیار ملتا ہے تو وہ خوب کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر، تو اسے غرور گناہ پر اکساتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کرتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، تو جان لو بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں کے سائبانوں کی صورت میں، اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے مل جانے کے بعد، تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ ان پر روز قیامت غالب ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی دین پر متفق امت تھے، پھر جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل فرمائی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، تو اللہ نے ایمان لانے والوں کو اپنی توفیق سے حق کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی اس بات میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور وہ ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ وقت کے رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو تو خرچ کرو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اس ماہ میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو اس سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور پھر مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، تو یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں
شراب اور جوئے کے بارے میں آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو کھول کھول کر واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بہت پسند آئے۔ اور مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دینا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند آئے۔ یہ مشرک تو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور واضح فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے، لہذا عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہا کرو اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جاؤ جس طرح تم چاہو اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور خوب جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بنایا کرو کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر گرفت کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا پکا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 مرتبہ حیض آنے تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ان کے بھی حقوق مردوں پر ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں شرعی دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق تو 2 بار ہے، پھر یا تو بیوی کو بھلائی کے ساتھ روک لیا جائے یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو کچھ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے تجاوز مت کرو، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ شوہر اسے 3 بار طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ نیا نکاح کر کے باہم رجوع کر لیں،
بشرطے کہ وہ خیال رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ واضح فرماتا ہے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو 1 یا 2 بار طلاق دے چکو، پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے پر آئیں، تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو، اور جس کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت میں سے اسے بھی یاد رکھو، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں مت روکو کہ وہ پھر سے اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ دونوں آپس میں معروف طریقے کے مطابق راضی ہوں۔ اس بات سے اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہی تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور نہایت ستھری بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس باپ کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس معروف طریقے کے مطابق۔ کسی شخص پر اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اپنی باہمی رضامندی اور مشورے سے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو کہ تم کسی دایا سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم دایا کو پورا پورا ادا کر دو جو بھی تم نے معروف طریقے کے مطابق دینا طے کیا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو چاہیے کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں، تو جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی اپنے حق میں معروف طریقے کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو یا تم اس ارادے کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ کرنا سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرنا یہاں تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے ابھی چھوا ہی نہیں، اور تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا، اور ان کو کچھ خرچہ دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق دے۔ یہ معروف طریقے کے مطابق خرچہ دینا نیک لوگوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان سے خلوت کی ہو اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں یا وہ شوہر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے شوہرو، اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور آپس کے معاملے میں احسان کا برتاؤ کرنا نہ بھولو، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے رہا کرو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا تو چلتے چلتے یا سواری پر نماز ادا کر لو۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو اس طریقے سے جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں 1 سال تک خرچہ دینے کی اور انہیں گھر سے نہ نکالنے کی۔
پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں کریں معروف طریقے کے مطابق، اور اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی معروف طریقے کے مطابق کچھ خرچ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے؟ تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گناہ بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو، جب انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا۔ تو جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب نے منہ موڑ لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی علیہ السلام نے بتایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے؟ اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مال و دولت میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر فضیلت دے کر چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑے تھے۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھا لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ تو جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس میں سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا تو بے شک وہی میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لے۔ تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے سیر ہو کر پیا۔ پھر جب وہ طالوت اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہو گئے تو چند لوگ کہنے لگے آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی، مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے تو عرض کرنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ تو انہوں نے اللہ کی توفیق سے ان کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے تو زمین ضرور فساد سے برباد ہو جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی، اور ہم نے ان کے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا
تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی، اور نہ ہی بغیر اذن الہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے کے حالات ہیں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں کا کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لاتے ہیں۔ وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو اسے مغرب سے نکال لا، تو اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مثال دیکھو جو ایک بستی پر گزرا اس حال میں کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کس طرح اس بستی کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے اٹھا دیا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال حالت موت میں رہے ہو۔ ذرا اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو، وہ ذرا بدبودار نہیں ہوا، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، وہ بالکل گل سڑ گیا ہے، اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ ذرا گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے حقیقت روشن ہو گئی، اس نے کہا میں مشاہداتی طور پر خوب جانتا ہوں، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا پرندوں میں سے کوئی 4 لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر جو خرچ کیا اس کے بعد نہ احسان جتاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے
جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش برسے تو وہ اس چٹان کو بالکل ہی صاف کر کے چھوڑ دے۔ اسی طرح جو اعمال انہوں نے کمائے اس سے وہ کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہو، اس پر زور کی بارش آ جائے تو باغ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی آئی تو ہلکی سی پھوار بھی کافی ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس پر بڑھاپا آ جائے اور ابھی اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، عمدہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور کسی ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو، اور اگر کوئی یہی تمہیں دے تو تم خود بھی اس چیز کے لینے والے نہ ہو مگر چشم پوشی کرتے ہوئے، اور جان لو بے شک اللہ بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور تم جو خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نذر مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقیروں تک پہنچا دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہارے بعض گناہ دور فرما دے گا، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو ہدایت کے راستے پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور تم لوگ جو مال خرچ کرتے ہو تو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خرچ کرو ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، وہ فرصت نہیں رکھتے کہ معاش کے لیے زمین میں چل پھر سکیں۔ ایک ناواقف انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے خوشحال سمجھتا ہے۔ تم ان کی حاجت مندی کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگا کرتے، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، پوشیدہ اور اعلانیہ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ جائے تو جو حرمت سود سے پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے
اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے، اگر تم سچے مومن ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو، اور اگر تم قرض معاف کر کے صدقہ ہی کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کیا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے، اور وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہے یا اس قابل نہ ہو کہ وہ خود اس قرض کو لکھوا سکے تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اس کی مدت کے تعین کے ساتھ۔ یہ تحریر اللہ کے نزدیک عدل کے قریب ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ دست بدست تجارت ہو جو تم آپس میں کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض لینے کے لیے قبضے کے ساتھ رہن رکھ دو۔ پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کرے، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ ان سب نے کہا ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، تو ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا کارساز ہے، بس
کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔